بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. آج کل ملک کی سیاست میں دینی مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے، اس سلسلے میں کچھ نکات میں وضاحت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو شکایت ہے وہ صرف ایوان صدر سے اور صدر مملکت سے ہے، نہ کسی مدرسے سے ہے، نہ مدرسوں کی کسی تنظیم سے ہے، نہ ان سے وابستہ علماء کرام سے ہے. بلا وجہ خلط بحث کیا گیا، معاملے کو ایسا گمبھیر کیا گیا کہ اچھے بھلے دانشور لوگ بھی حیران ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ 2 + 2 4 کی طرح سادہ ہے. اسے غیر ضروری طور پر گمبھیر بنانا، اس میں کیا فائدہ ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایسی حرکت کی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. دینی مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے یا ان کی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے حکومت نے ڈرافٹ تیار کیا. جب 26ویں آئینی ترمیم پر گفتگو چل رہی تھی، اس دوران اسی بل پر گفتگو چل رہی تھی. اور ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ الیکشن سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں جو ڈرافٹ اسمبلی میں لایا گیا تھا اور پاس نہیں ہو سکا تھا، اسے بھی پاس کیا جائے. چنانچہ پہلے سینٹ میں آیا اور اتفاق رائے سے پاس کر دیا گیا. اس کے بعد قومی اسمبلی میں آیا اور یہ کارروائی 20 اور 21 اکتوبر کی صبح تک مکمل ہو گئی. جب آئینی ترمیم پر بھی دستخط ہو گئے تو پھر اس بل پر دستخط کیوں روکے گئے؟ یہاں میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ سیاسی جماعتیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، جس کے سربراہ خود جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب، جہاں اسلام آباد میں باتیں ہوتی رہیں، وہاں میں خود بلاول ہاؤس کراچی گیا، وہاں 5 گھنٹے ان سے بات چیت ہوئی. وہاں سے ہم لاہور آئے، ریونڈ میں میاں نواز شریف صاحب کے گھر پر آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں، بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں، میاں شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں ہم نے ان تمام چیزوں پر اتفاق رائے کیا. وزارت قانون نے اس کا ڈرافٹ تیار کیا
اور ہم نے اس ڈرافٹ کو قبول کر لیا. جس ڈرافٹ کی تیاری میں حکومت کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں شریک تھیں، اور ہم نے انہی کے ڈرافٹ کو تسلیم کیا اور قبول کیا ہے، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو اس پر اعتراض کرنے کی کیا گنجائش تھی؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، کیا ریاستی ادارے اس میں انگیج نہیں تھے؟ کیا وہ پل پل کی صورتحال میں اپنا ان پٹ نہیں دے رہے تھے؟ کیا اس تمام تر مراحل میں وہ شریک نہیں تھے؟ اور ایک ایک لفظ، چاہے 26ویں آئینی ترمیم کا ہو یا دینی مدارس کے حوالے سے اس بل کا ہو، کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت، یعنی سن 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس میں ترمیم کی گئی، اور ترمیم کے ساتھ اس کو ہم نے قبول کیا اور وہ پاس ہو گیا. اب جن لوگوں نے ہمارے ہی ان علماء کرام کو یا ہماری وہ مدارس کی تنظیمیں جو وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ جنرل سے وابستہ رجسٹریشن کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اس کا سارا نزلہ ہم پر کیوں گر رہا ہے؟ وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ تنازع کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہمارا تو ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے ڈرافٹ تیار کیا ان کے کہنے پر آ کر وہ شور و غوغا کر رہے ہیں، اور وزارت تعلیم سے وابستہ ہو جائیں یا سوسائٹی ایکٹ سے وابستہ ہو جائیں. یہ نیا سوال اٹھا لیا انہوں نے. الیکشن سے پہلے بھی اگر ڈرافٹ تیار ہوا تھا تو وہ بھی تو سرکار نے بنایا تھا، اور سرکار کے ڈرافٹ کو ہم نے قبول کیا تھا، جس میں ہم نے یہ رعایت ضرور دی ہے اس وقت کہ اگر سوسائٹی ایکٹ سے کوئی وابستہ ہونا چاہے رجسٹریشن کے لیے یا وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ جنرل سے وابستہ ہونا چاہے، تو اگرچہ ہمیں تحفظات ہیں کہ مدارس کے نئے وفاق کیوں بنائے گئے، نئی تنظیمیں کیوں سامنے آ گئی، ان کو کس نے توڑا ہے، کیا مدارس کی ان تنظیموں کو تقسیم کرنے میں اداروں کا ہاتھ نہیں تھا؟ اور جس نے یہ تقسیم کی تھی وہ باقی تمام معاملات میں مجرم تھا، اور اس حوالے سے وہ صحیح تھا اور اس کو تسلسل دے رہا ہے انہوں نے. تو میں تو علماء کرام کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا، جنہوں نے آپ کو اکسایا، جن کے اشاروں پر آپ ایک محاذ اٹھا کر، یہی تو ذمہ دار ہے اس ڈرافٹ بنانے کے. آپ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ لڑائی لڑ رہے ہیں؟ ہمارا آپ سے نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہم آپ کے خلاف فریق ہے. ڈرافٹ بھی انہوں نے بنایا، وہ والا بھی انہوں نے بنایا تھا، سو ہم نے تحفظات کے باوجود قبول کیا. اور یہ بھی انہوں نے بنایا تھا، سو آپ کا کیس ہمارا کیس نہیں ہے. آپ کیوں ہم سے الگ ہوئے؟ آپ نے مدارس کی تنظیم کو کیوں توڑا؟ آپ الگ سے ایک اور بورڈ میں کیوں چلے گئے؟ اور وہ جو ڈائریکٹریٹ جنرل برائے مذہبی تعلیم، یہ تو ایک معاہدے کے تحت ہوا تھا. اور پھر اگر ڈائریکٹریٹ جنرل بنا ہے تو وہ ایگزیکٹو آرڈر سے بنا ہے. کہاں ایگزیکٹو آرڈر، کہاں معاہدے کی ایک تحریر، اور کہاں ایکٹ. سو ہم ایک قانون کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں.
اس ملکی قانون کے ساتھ کہ جس میں بے شمار رفاہی تنظیمیں، این جی اوز، یہاں تک کہ تعلیمی ادارے سن 1860 سے آج تک اسی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتے رہے ہیں، اور صرف رجسٹریشن کے لیے کچھ یہ وزارت خاص کی گئی تھی. سو پاکستان بننے سے پہلے بھی اسی کے تحت رجسٹریشن ہوتی تھی، پاکستان بننے کے بعد بھی آج تک ہو رہی تھی. آج تک کیوں اعتراض نہیں ہو رہا تھا کہ دینی مدارس تو تعلیمی ادارے ہیں، تو پھر جو دوسرے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہ اس سوسائٹی ایکٹ کے تحت کیوں رجسٹرڈ ہیں؟ صرف دینی مدارس کے لیے یہ سوال کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اگر وہ معاہدہ، ہم معاہدے کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، معاہدہ اپنی جگہ معاہدہ ہوتا ہے، لیکن ایکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج تم ایکٹ لائے ہو، ایکٹ میں آپ ترمیم لائے ہیں، اس کو ہم نے قبول کیا ہے، اور وہ جو معاہدہ تھا اس کو آپ نے توڑا ہے. اس میں آپ نے لکھا تھا کہ جن مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، مزید جو مدارس رجسٹر ہونا چاہیں گے حکومت تعاون کرے گی. اس میں لکھا ہے کہ تمام مدارس کے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے. اس میں لکھا ہے کہ تمام جو بیرون ملک طلباء ہیں اور پاکستان میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو 9 سال کا ویزا دیا جائے گا. ہمیں بتائیں نا، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ وابستہ کسی ایک مدرسے کی بینک اکاؤنٹ کھلا ہے؟ کسی ایک مدرسے کی رجسٹریشن ہوئی ہے؟ کسی ایک مدرسے کے لیے بیرونی طالب علم کو ایک ویزا دیا گیا ہے؟ 3 شقیں ہیں اس کی، اور تینوں کی خلاف ورزی اب تک ایسی ہوئی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ مجرم وہ، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہمیں کہہ دیا گیا. کیا آپ تو غلطی کر رہے ہیں؟ سو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. ہمارا ذمہ دار ایوان صدر ہے. ایوان صدر کے بارے میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، ہم دستاویزی بات کرتے ہیں. کیا صدر مملکت ایک ایکٹ کے اوپر یا ایک آئینی ترمیم کے اوپر جو پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے 2 بار اعتراض بھیج سکتا ہے؟ جو اعتراض انہوں نے 8 نکات پر مشتمل بھیجا ہے، کیا اس سے قبل وہ ایک نکتے پر اپنی قلمی غلطی کی بنیاد پر وہ اعتراض بھیج نہیں چکا؟ کیا رولز کے تحت اس کو دوبارہ اعتراض پارلیمنٹ میں بھیجنے کا آئینی قانونی حق ہے؟ سو ایک اعتراض اس سے قبل وہ بھیج چکا ہے، اور اسپیکر صاحب نے اس کی اصلاح کر کے اس پر دستخط کر کے واپس کیے ہیں. چیئرمین سینٹ جو قائم مقام تھے اس وقت، انہوں نے اس پر اصلاح کر کے اس پہ دستخط کر کے ایوان صدر کو واپس بھیجے ہیں. پھر اس کے بعد اس پر دستخط کیوں نہیں کیے جا رہے؟ اور اگر 10 دن تک اس پہ دستخط نہیں ہوتے تو کیا وہ خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا؟ ہمیں بتایا جائے کہ 20 اور 21 اکتوبر کو پاس ہونے والا بل، اس پر جو اعتراضات بھیجے گئے ہیں وہ تو 1.5 مہینے کے بعد بھیجے گئے ہیں. اب کیا ایوان صدر اور پارلیمنٹ یا ایوان صدر یا لا منسٹری، اس میں تو جو چیزیں جاتی رہتی ہیں وہ تو چند منٹوں میں پہنچ جاتی ہیں. ڈسپیچ فوراً چلا جاتا ہے. 1.5 مہینے تک کس ڈاک میں پڑا رہا؟ بیک ڈیٹ میں آپ اس پہ دستخط کر لیں تو آپ جھوٹ چھپا سکیں گے پھر؟ لہذا ہمارا دعویٰ ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے. صدر نے ایک اعتراض بھیج دیا ہے، اس کے بعد اگر اس نے آئینی مدت کے اندر اس پر دستخط نہیں کیے تو حکومت
نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اس پہ گزٹ کرنے کی جی. اور صدر عارف علوی انہوں نے جو دستخط نہیں کیے تو کیا اس وقت حکومت نے اس پر باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا؟ اس ایکٹ کا گزٹ نہیں کیا انہوں نے؟ یہ کیا چیزیں ہیں جو ریاستی ادارے، حکمران، ذمہ دار لوگ ملک کو بحرانوں کی طرف دھکیلتے ہیں. ہم نے تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے. ہم تو ملک میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ایک ایکٹ کے تحت کرنا چاہتے ہیں. کسی معاہدوں کے محتاج ہم کیوں ہوں؟ اور پھر بنایا بھی حکومت نے ہے اور ان علماء کو برانگیختہ بھی حکومت والے کر رہے ہیں. بنایا بھی ادارے کے لوگوں نے ہے اور ان علماء کرام اور تنظیموں کو برانگیختہ بھی یہی لوگ کر رہے ہیں اور ان کے کہنے پر برانگیختہ ہو بھی جاتے ہیں. اس سادگی بھی کیا کروں میں جی؟ لہذا ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے 2+2=4 کی طرح، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے. اور میری تجویز ہوگی اتحاد مدارس دینیہ کو بھی، جس کا اجلاس 16 دسمبر کو ہو رہا ہے، کہ اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ. ہمیں جانا چاہیے، لیکن میں فیصلہ اس لیے نہیں کر رہا اس وقت کہ ایک اجلاس آلریڈی بلایا جا چکا ہے تو ان کی مشاورت سے ہی ساری باتیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ موقف واضح کرنا چاہتا تھا کہ تنازع کسی اور جگہ پر ہے، شور کہیں اور مچ رہا ہے. وہ ہم دکم دے اور ڈب دکم دے. لہذا اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے. بلا وجہ یہ مسئلے پیدا کرنا کہ مدارس و تعلیمی ادارے ہیں تو تعلیمی اداروں کو تو وزارت تعلیم کے ساتھ تو کتنے تعلیمی ادارے ہیں جو آپ کے ملک میں ہیں اور اس ساتھ کیوں نہیں ہو رہا اور آج تک کیوں نہیں ہوتا رہا؟ اس کے اوپر ایک وزارت بنائی ہی اسی لیے گئی تھی، اس کی ذمہ داری یہ قرار دے دی گئی تھی کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے رجسٹرڈ ہوں گے وہ آپ کی وزارت کے تحت ہوں گے. انہوں نے ڈائریکٹریٹ نہیں بنایا ہمارے لیے. ڈائریکٹریٹ بنانا مدارس کے اندر مداخلت اور مدارس آزاد رہنا چاہتی ہیں، کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جتنے مدارس میں اگر حکومت نے مداخلت کی ہے یا حکومت نے اپنی تحویل میں لیا ہے، آج وہ مدرسہ نہیں رہا ہے. سندھ میں 2 مدرسے ہیں، آج وہ اسکول ہیں اور کالج ہیں. بہاولپور کا آج وہ اسلامیہ کالج بن گیا، جس میں کسی زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام حدیث و قرآن پڑھایا کرتے تھے. پشاور کا دارالعلوم الاسلامیہ کے بعد اسلامیہ کالج بن گیا، آج وہ ایک اسلامیہ کالج ہے عام کالجوں کی طرح. کہاں گیا دینی تعلیم وہاں پر؟ تو سرکار نے تو جو ادارے اپنے ہاتھ میں لیے اپنے ان کے زیر اثر تھے اس میں دینی علوم ختم کر دیے تھے جو جاری بھی تھے پہلے جی. اب ہم اس پہ اعتماد کریں تو مدارس پہ جس طرح وہ مداخلت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور کسی طرح اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا اگر ہمیں آپ کوئی معاہدے یاد دلانا چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی معاہدہ ہوا جس میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے. تو سب سے بڑی مخالفت تو آپ کر رہے ہیں، ایکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں. اور جو پارٹیاں اس کی تدوین میں ہمارے ساتھ موجود تھیں وہ کیا بہانہ بنائیں گی، اور جو ادارے اس میں انپٹ دے رہے تھے اور ہمارے ساتھ انگیج تھے اس حوالے سے وہ کیا جواب دیں گے ہمیں؟ تو کب تم پر یہ راز کھلا؟ انکار سے پہلے یا کے بعد؟ ذرا اپنے سے سوال کریں لوگ، اور ہمارے علماء کرام بھی ذرا تھوڑا سا دانشمندی کا مظاہرہ کریں کہ جنہوں نے بل بنایا ہے وہی آپ کو اکسا رہے ہیں اور اس کو متنازع بنانے کے لیے ابھار رہے ہیں آپ کو. تو یہ چیز تھی جس پر میں آپ حضرات سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا تاکہ شاید کسی دل میں اتر جائے میری بات. مولانا صاحب، آپ کے خیال میں کیا ایسی بات ہو سکتی ہیں؟ کیا کوئی بین الاقوامی کوئی دباؤ ہے جو حکومت محسوس کرتی ہے حالات کے اس میں، یا حکومت کے اندر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں اختلافات ہیں اس چیز پہ اور اس کی وجہ سے یہ اب تک بل پر دستخط نہیں ہو سکے؟ اگر بالفرض میں مان بھی لوں
تو پھر ایک آزاد خود مختار مملکت اور اس کی پارلیمنٹ کہاں گئی؟ تو اس لیے ہم تو، اور ابھی چند دن ہوئے ایک قرارداد اسی قومی اسمبلی نے پاس کی، جب حکومت نے بھی نہیں کیا، امریکی کانگریس میں یا ان کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد آئی تو ہماری ہی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی کہ امریکہ کو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ دینی مدارس کے لیے حق حاصل ہے ان کو، یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے نا۔ سعودی عربیہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، سعودی عرب اس میں نہیں آ سکتا۔ مدارس کے دو الگ الگ، ایک آپ کا اپنا موقف ہے، ایک ادھر مدارس جو تنظیمات ہیں ان کا بھی ہے، تو کیا آپ لوگوں نے کوئی موقف نہیں ہے ان کا، تعلق تنظیمات مدارس سے ہے ہی نہیں۔ مذاکرات میں ہم ہی تھے اور گورنمنٹ نے بھیجا ہے، تو جب گورنمنٹ نے بھیجا ہم نے قبول کیا ہے نا، تو پہلے والا بھی ہم نے قبول کیا، گورنمنٹ نے بنایا، تو گورنمنٹ پر ان کو اس وقت اعتراض کیوں نہیں تھا جب یہ بل اسمبلی میں آ رہا تھا؟ کوئی خفیہ تو نہیں تھا؟ جب آ گیا اور پاس ہو گیا اس وقت ان کو اعتراض کیوں نہیں تھا؟ یہ 2 مہینے کے بعد کہاں سے آنکھ کھل گئی ان کی؟ بات تو یہ ہے نا، کسی نے اٹھایا ہے نا، اعتراض نہیں ہے ان کو جی، لیکن کسی نے اٹھا لیا ہے۔ اگر ان کی وہاں رجسٹریشن ہوئی ہے یا وہ کر رہے ہیں، وہ تو ویسے بھی ایکٹ نہیں ہے، جب ایکٹ ہی نہیں ہے وہ، اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت انہوں نے ایک وہ بنا لیا ہے، یہ ضابطہ اخلاق نہیں، یہ بورڈ جو بنایا ہے انہوں نے تعلیمی مدارس کے لیے جی، تو ڈائریکٹریٹ جنرل جو بنایا ہے، تو یہ ڈائریکٹریٹ جنرل تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہے، تو اگر وہ وہاں پر رجسٹر ہوئے، ہم نے کم اعتراض کیا ان کے اوپر، اور وہ ایگزیکٹو آرڈر اس سے کم متاثر ہوگا، اس کے لیے اپنے طریقہ کار ڈھونڈے، حکومت اگر ڈھونڈ سکتی ہے، لیکن قانون اور پارلیمنٹ کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سنجیدہ مذاکرات کے نتیجے میں 1 مہینے تک مذاکرات ہوتے ہوتے یہ چیزیں حل ہوئی ہیں۔ پاکستان میں اتنی غیر سنجیدگی ہے، ادارے اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں، حکمران اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی ایکٹ اور اپنی پاس کیے ہوئے قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ کچھ شہنشان نہیں ہے جی۔ میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ وہ کس رویے سے سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں۔ مذاق اڑا رہے ہیں جی، اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ملک کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، پارلیمنٹ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، آئین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، قانون کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہمارا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اس کیا صورتحال بنے گی اگر حکومت اسی طرح سے اپنا رویہ رکھتی ہے اور وہ یہ بل عدالت کا آپ رستہ بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا لائے عمل ہو سکتا ہے؟ لائے عمل تو دیکھیے ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم پھر اس پر مظاہرہ کریں گے، پورے ملک میں احتجاج مظاہرے چلیں گے، اسلام آباد جانا بھی اس میں شامل ہوگا، اور ایک بھرپور قوت کے ساتھ پھر ظاہر ہے کہ ہم نے عوام کی طرف جانا ہے۔ جب سرکار جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تو پھر ہمارے پاس سوائے عوام کی طرف جانے کا کیا راستہ رہ گیا؟ صحابی الی رکن شدید۔ جو کہتے ہیں مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہم پوری کریں گے ہر صورت، تو وہ کون سی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ کوئی یہی تھی جو میں آپ کے ابھی 1 گھنٹہ میں نے تقریر کی، یہی تو تھی، اس میں خرابی کون سی بات ہے جی؟ اور اعتراض ایک دفعہ آ چکا ہے، دوسرے اعتراض اٹھانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے جی؟ یہ اعتراض میں اختلافات تو نہیں ہے جی، نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری میں اختلافات کی وجہ تو نہیں ہو سکتی ہے کچھ؟ نہیں، ابھی تو اس وقت تو ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں دونوں۔ تو وہ پہلے ایوان صدر سے جو بات ہوئی تو میں نے ایوان صدر کو پھر جواب دینا چاہیے تھا نا ان کو کہ آپ نہیں بھیج سکتے جی، آپ کو حق نہیں آتا۔ بل کی راہ میں حائل جو رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ جو اسے قرار دے رہے ہیں وہ ایوان صدر کو قرار دے رہے ہیں، جبکہ حکومت بھی ہے اس میں اور ریاستی ادارے بھی ہیں، تو کیا وہ بری الزمہ ہے؟ نہیں، میں تو ایوان صدر کی جی سب کو سمجھتا ہوں نا جی، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے جی۔ صدر کی نگرانی میں حکومت بھی آ رہی ہے، ایجنسیاں بھی آ رہی ہیں، سب ساری چیزیں، کیونکہ آئین اس کو اختیار دیتا ہے نا کہ وہ دستخط کرے گا، ایک دفعہ کرے گا، اور 10 دن کے اندر اگر نہ کیا تو پھر اس کو وہ خود بخود ایکٹ بن جاتا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن گورنمنٹ جاری کرتی ہے، جس طرح کہ عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب دستخط نہیں کیے تو انہوں نے جاری کر دیا، تو اس پر نظیر موجود ہے۔ مولانا صاحب، دیگر مذہبی جماعتوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس ایکٹ کے اگینسٹ جو ہے دمادم مست قلندر کرنے جا رہے ہیں، اور روڈوں کس نے کیا ہے؟ ٹی ایل پی کا سن رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اعلان کر دیا، کوئی اعلان نہیں ہوا جی۔ سپورٹ میں آپ لوگوں کی کہ ہم مشترکہ طور پر میں عرض کر رہا ہوں جی کہ تمام مکاتب فکر نے
مکمل طور پر تنظیمات مدارس دینیہ اور ہمارے موقف کی حمایت کی ہے، اور بھرپور طور پر ہمیں ہم جہت حمایت حاصل ہے۔ جن لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا ان کے اپنے گھروں سے آوازیں اٹھنے لگ گئیں کہ ہماری طرف یہ بات منسوخ نہ کی جائے۔ ختم ہو گئی بات۔ آپ کا ٹارگٹ بھی ڈی چوک ہوگا؟ جی آپ کا ٹارگٹ بھی ڈی چوک ہوگا؟ یہ چھوٹا سوال ہے جی، ذرا بڑا سوال کریں، آپ سینئر آدمی ہیں جی، یہ آپ سینئر آدمی ہیں۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس طرح، جی جی بات چیت چل رہی ہے، ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، تو آپ کا بھی اس میں کوئی کردار؟ بات چیت تو اچھی چیز ہے، بات چیت کا تو ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم نے بھی بات چیت ہی کے ذریعے معاملات طے کیے۔ اگر پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور مذاکرات سے کوئی چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، ہم تو اس میں حائل نہیں ہیں، ہم تو خود مذاکرات کے قائل لوگ ہیں۔ مولانا صاحب، جنرل فیض حمید کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جنرل فیض حمید ایک فوجی آدمی ہے، ریٹائرڈ ISI کا سربراہ رہا ہے، اور بتاؤ کیا اس کے بتاؤں۔ خلاف جو کچھ چل رہا ہے، کیا وہ سیاسی عمران خان کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نہ عدالت کے معاملے میں، پھر تو ملٹری عدالت میں کیوں مداخلت کروں؟ پی ٹی آئی کے احتجاج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ مانو والی پالیسی پر چل رہے ہیں؟ کوئی آپ تو ابھی سوال کر چکے ہیں نا جی، کہ مذاکرات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے نا، مذاکرات تو اچھا، آپ کی پیش رفت جو ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کی قیادت کے ساتھ بڑی نمایاں نظر آئی ہے، تو KPK کے وزیر اعلیٰ آپ پہ بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ فارم 47 والی حکومت ہے نا اس اچھا سر، صوبے کی اس وقت جو صورتحال ہے سر، یہاں پہ جو نو گو ایریا بن چکا ہے، صوبائی حکومت وفاق پہ ڈالتی ہے، وفاق اس پہ ڈالتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی حکومت یہاں نہیں ہے جی، ایک مذاق ہے، ایک مضحکہ ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت اس حکومت کی نہیں ہے۔ نہ ان کو صوبے کے مسائل کا پتہ ہے، نہ ان کی نزاکت کا پتہ ہے۔ ہم غیر محفوظ ہیں، کرم میں قتل عام شروع ہے، یہاں ہمارے جنوبی اضلاع میں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ سورج غروب ہو جائے اور ہم گھر نہ پہنچے ہوں۔ یہ اس صورتحال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ صوبے میں حکومت کہاں ہے۔ اولین چیز جو عام آدمی کا حق ہے وہ ان کے جان و مال کا اور عزت و آبرو کا تحفظ ہے۔ سب سے اولین حق جو انسان کا ہے وہی نہیں ہے، آج وہی نہیں ہے، اور جب وہ نہیں ہے تو پھر معیشت کہاں سے آئے گی، کاروبار لوگ کیسے کریں گے جی؟ اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے دیہاتوں میں جہاں مسلح لوگ رہ رہے ہیں، مسجدوں میں، بیٹھکوں میں، اب ان لوگ وہاں کے عوام کا کیا حال ہوگا جی؟ اسکول بچوں کو نہیں بھیج سکتے جی، کاروبار نہیں کر سکتے کہ بچوں کے لیے کچھ کما کے لا سکیں، تو گاؤں چھوڑ رہے ہیں، ایسے علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں بچوں کو بھی پڑھا سکیں، جہاں کوئی کاروبار روزگار بھی کر سکیں جی۔ اس صورتحال میں اس وقت جو صوبے کے عوام زندگی گزار رہے ہیں، اس کو بھی آپ سمجھیں کہ کوئی حکومت ہے یہاں پر جی، ایک مزہ کا قسم کی چیز ہے، بس بھگت رہے ہیں۔ کرم میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، وہاں پہ تو اب حکومت کے بعد جو ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، ان کی ناکامی کے بعد جرگے بھی ناکام ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ امن نہیں لایا جا پا رہا، لوگوں کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، حکومتیں اس چیز میں بھی ناکام نظر آتی ہیں، تو اس میں آپ کا کیا کردار بنتا ہے؟ میں صرف اتنا آپ کو عرض کر دوں کہ دونوں طرف سے انتہائی اہم شخصیات میرے پاس آئی ہیں۔ ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ذمہ داران کے ساتھ ابتدائی مشاورت کی، لیکن ہماری اس مشاورت میں جو کچھ طریقہ کار یا منصوبہ تشکیل دیا گیا، اس میں اگلے ہی روز ایسے واقعات ہو گئے اور مسلسل 1 ہفتے 10 دن تک انتہائی تلخ واقعات ہوتے رہے، تو ظاہر ہے کہ گرمی کے ماحول میں تو آدمی وہاں جا کر صرف سیز فائر ہی اگر کوئی ہمت ہو تو کر سکے، لیکن معاملے کے اصل مسئلے پہ ہاتھ ڈالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم نے اپنے ارادہ ترک نہیں کیا، لیکن ہم دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں جائیں، اپنا کردار ادا کریں جو ہمارے پاس میں ہے۔
مولانا صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ ہم احتجاج کریں گے، تو اگر حکومت طاقت کا استعمال کرتی ہے تو اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ ایک سوال یہ، اور دوسرا KPK میں امن و امان کے حوالے آپ ایک سوال کیوں نہیں پوچھیں کہ مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جانے دو، ہمیں سفر کرنے دو. گزشتہ دنوں سکھر جلسے میں آپ نے ایک مخصوص ادارے پہ کھلے اور دبے لفظوں میں بڑی شدید تنقید کی ہے. یا کھلے کا ہو یا دبے کا ہو. سر میرا سوال پورا ہوگا. عام لوگوں میں یہی تصور ہے کہ مولانا صاحب جب حکومت کا حصہ ہوتے ہیں تو فوج کا کردار قابل تعریف ہوتا ہے، اور جب مولانا صاحب حکومت سے باہر ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو مولانا صاحب جو ہے نا وہ تھوڑا سا. میرے بھائی، یہ ہماری ہی خصوصیت ہے، اور شاید ہم اس معاملے میں ممتاز ہوں تمام دوسری جماعتوں سے، کہ اگر ہماری رائے، ہمارے منشور، ہمارے نظریے سے ہٹ کر ہماری اتحادی حکومت بھی کوئی اقدام کرتی ہے تو ہم نے ان کی بھی مخالفت کی ہے. آپ جانتے ہیں جب آصف علی زرداری اور جنرل کیانی اس زمانے میں یہ آپریشنز کا آغاز کر رہے تھے اور اس کے لیے فیصلے کر رہے تھے، سوات سے لے کر باجوڑ اور ان علاقوں میں، تو ہم نے کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن اس سے کبھی بھی امن نہیں آئے گا جو آپ طریقہ کار اپنا رہے ہیں. اور وہ حکمت عملی جو ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ کے سامنے ہے. 20-22 سالوں کے بعد، آپ کے 10-15 سالوں کے بعد آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. جی پھر نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہم تھے، انضمام کا مسئلہ ہوا فاٹے کا، ہم حکومت میں تھے، ہم نے اختلاف رائے کیا، ڈٹ کر اختلاف رائے کیا، اور ایسا اختلاف رائے کیا کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو ان کو ان کیمرہ اجلاس بلانا پڑا، جس میں جنرل صاحب آئے اور انہوں نے بڑی 3-4 دن تک ہمیں بریفنگ دیتے رہے، اور ہم نے اس کے مقابلے میں نے تقریر کی ہے. اس کے مقابلے میں ہم حکومت میں تھے، اور اس کی حکومت میں، نواز شریف کی حکومت میں ہم سب سے فرنٹ لائن پر آئے. یہ ابھی جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، جس میں ہماری وزارتیں تھیں، اور انہوں نے ریکوڈیک کے مسئلے پر ایک قانون سازی کی کوشش کی تو ہم نے مخالفت کی، ہم نے کبھی نہ تھے واک آؤٹ کیا. تو ایسی سوال ہمارے بارے میں نہ کریں، کسی اور کے بارے میں کریں. مولانا صاحب، میڈیا کے حوالے سے ایک کوشچن ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے جتنی بھی میڈیا ٹاکس ہو رہی ہیں تو صحافیوں کو جو ہے سوال کرنے سے روک دیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ تنقید کرتے ہیں، تو کیا ایک سیاست دان کا یہ رویہ اس طریقے سے درست ہے صحافیوں کا؟ کیا وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کوشچن ہے سر کہ میڈیا ٹاکس کے اندر جو ہے صحافیوں کو روکا جاتا ہے اور سوال نہیں کرنے دیا جاتا. وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، تو کیا ایک سیاست دان کا جو رویہ ہے اس طریقے سے وہ درست ہے سر؟ آپ نے تبصرہ کر لیا، میرے تبصرے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیول پر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس لیول پہ نہ ہوں. دینی طور پہ، دنیاوی طور پہ انسانی حقوق کی بات کرتے رہتے ہیں اکثر، اور پارلیمنٹ میں بھی آپ اس حوالے سے آواز بھی بلند کرتے ہیں. ابھی جو آپ کا یہ دینی مدارس یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو پی کا ایکٹ جو ہے یہ بھی نافذ کیا گیا، یہ بھی تو انسانی حقوق سمجھ لیں، یا آزادی تقریر یا تحریر کی بھی، اس کو بھی پابند کرنے کی سازش ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے مول صاحب، میں ظاہر جی کے پارٹی کو نمائندگی کر رہا ہوں، اور کسی بھی محکمے سے وابستہ یا کسی بھی ادارے سے وابستہ ملازمین نے یا ان سے متعلق افسران نے یا جو بھی متاثرہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے پاس اپنا معاملہ لاتے ہیں، اور اگر وہ ہم سے تعاون مانگتے ہیں تو ہم نے ہر ایک کو اپنا تعاون دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب وہ وکیل بلا توکیل تو نہیں بن سکتے ہم. اگر اس ادارے کے لوگ آتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم بالکل ساتھ دیں گے. لیکن ابھی تک کوئی ہمارے پاس ایسا بہت نہیں آیا کہ وہ ہمیں آگاہ کر سکے. اس کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اگر صحافی لوگوں کو ایک مشکل درپیش ہو جائے، مجھے کیا پتا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے، آپ کے ڈیمانڈ کیا ہے، جب تک کہ آپ ملے نہیں، رابطہ نہیں کرتے، اس پر آپ سمجھاتے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ کوئی سمجھائے گا تو اتنا ہمارے اندر ہے کہ سمجھتے ہیں. مارشل ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ سر، جی مارشل ہوتے دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑے ادارے کے ایک بہت بڑا سابق آفیسر کے خلاف چارج شیٹ کی بات آ گئی ہے، تو کیا آپ کورٹ مارشل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہمارے دائرے سے باہر کا معاملہ ہے، فوج کے اندر کا معاملہ ہے، اسی لیے تو ان کے اندر کے اپنے کورٹس اپنے معاملات سنتی ہیں. اپنا معاملہ باہر میڈیا کے ساتھ
سامنے پیش کر دیا. اتنی بڑی بڑی پریس کانفرنسیں ہو گئی. اب تو سیاستدانوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, عوام نے اپنا یا خواہش کا اظہار کرنا ہے, یا اس کے لیے. لیکن میں حضرت تو میں اصول کا پیروکار ہوں, اس طرح کے ہڑ دوڑ کا پیروکار نہیں ہوتا میں کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو کرنے دو, لیکن ہم میری ریکارڈ کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب, سوشل میڈیا پر سیاسی عدم برداشت اور نفرت اور مبنی پروپیگنڈے کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں, اور آپ اس کا حل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا ایک شتر بے مہار ہے, اور یہ تو ایک آلہ ہے. اس کو آپ اچھائی کے لیے استعمال کریں, اس کو آپ برائی کے لیے استعمال کریں, دونوں پہلو آزاد ہیں, لیکن زیادہ تر یہ برائیوں کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اور بے ہنگم قسم کی, جس طرح ہمارے علاقوں میں شام کو دوست اکٹھے ہوتے ہیں ایک بیٹھک میں, اور وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ آزاد ہوتے ہیں, جس طرح کی بھی کمنٹس چاہیں کر لیتے ہیں جی آپس میں جی. اب وہ ایک خاص بیٹھک کی جو مجلسیں ہماری ہوتی ہیں اور اس میں ہم کمنٹس کرتے ہیں, وہ بین الاقوامی بیٹھک بن گئی. اب بین الاقوامی بیٹھک میں وہی زبان. تو میں تو زبان اور الفاظ کے استعمال میں اس قسم کے کمنٹس جو ہم دیکھتے ہیں, انتہائی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا کدھر جا رہی ہے. ان کو بہرحال اچھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. تہذیب اور وقار وہ لازمی امر ہے. انسان اگر انسان ہے تو صرف تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اپنے تہذیب, اخلاق, اقدار, وقار کے بھی ان کو حاجت ہوتی ہے. مولانا صاحب, کل کابل میں جو بلاسٹ ہوا ہے جس میں خلیل رحمان حقانی جو حقانی فیملی کے سینئر لیڈر وہ جمباک ہوئے ہیں, اس میں تو اس ٹائپ کے واقعات ہو رہے ہیں وہاں پہ, اور جو ہمارے سب کا قبائلی اضلاع ہے یہاں پہ بھی امن و امان کے حالات کا آپ کو پتہ ہے. تو وہاں پہ جو یہ سچویشن یا اس ٹائپ بڑے واقعات ہوتے ہیں تو میں پورے درد دل کے ساتھ خلیل الرحمان حقانی صاحب کی شہادت پر تعزیت کرتا ہوں پورے امارت اسلامیہ سے اور پوری ملت افغان سے. اور یقیناً وہ پورا خاندان, اس کی بہت بڑی اہمیت ہے افغانستان کی تاریخ, افغانستان کے جہاد جو روس کے خلاف ہوا یا ابھی امریکہ کے خلاف ہوتا رہا, یقیناً اس خاندان کا بہت بڑا کردار ہے. مولانا جلال الدین حقانی صاحب, ان کی جو جہادی جذبہ تھا اور اس حوالے سے جو ان کی صلاحیتیں تھیں, ان کی جو خود اعتمادی تھی, ان کی جرت تھی, وہ یقیناً تاریخ میں ثبت ہوگی, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا. ان کی رائے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے, یہ تو ہر ایک کا حق ہے, لیکن بہرحال اس خاندان نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑی جدوجہد کی ہے. اور مولانا خلیل الرحمان حقانی صاحب کی شہادت پر یقیناً دل افسردہ ہوا ہے, لیکن بس ہے دنیا میں ابھی ساری چیزیں چل رہی ہیں, کہاں پر کچھ نہیں ہوا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا, حسن نصر اللہ کو, پھر اس کے بعد دوسرے جو لیڈر آئے حماس کے یحییٰ سنوار, ان کو شہید کر دیا گیا. تو اتنے بڑے بڑے واقعات دنیا میں, بڑے بڑی شخصیات نشانہ بن رہی ہیں اس سارے صورتحال کی. تو یہ تشویشناک صورتحال تو پوری دنیا میں ہے. اسرائیل جس طریقے سے ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے, کیوں سے لڑو, آپ عام آدمی کے اوپر بمباری کیوں کر رہے ہیں؟ 50,000 سے زیادہ لوگ آپ نے شہید کر دیے, 75% اس میں چھوٹے بچے ہیں اور خواتین ہیں, اور امریکہ اس کی حمایت کر رہا ہے, برطانیہ اس کی حمایت کر رہا ہے. اور یہ انسانی حقوق کی بات کیسے کریں گے؟ ان کو حق کیا پہنچے گا کہ آئندہ وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہاں 50,000 لوگ شہید ہو گئے اور ان کو یہ تکلیف پڑی ہوئی ہے کہ افغانستان میں بچوں کی تعلیم پر کیوں پابندی, اس کو مطلب بنایا ہوا ہے انہوں نے. تو وہ افغانستان ہے, ان کو اپنے اختیار سے چلنے دو, ان کو حکومت کو تسلیم کیا جائے, وہ حکومت ہے اب, اور ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں. اب اگر رشیا وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے, اگر چائنا کر رہا ہے, تو دنیا کی 2 بڑی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ انگیج ہو چکی ہیں, اور اس کے باوجود بھی مغرب اور امریکہ بس وہ نہ اقوام متحدہ کی قراردادیں وہ مان رہے ہیں, نہ عالم ادارے انصاف کے فیصلے مان رہے ہیں, اب جرت کے ساتھ ان کو مسرت کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے, پھر اگر قانون جو ہے وہ سب کے لیے ہے اور پھر کچھ قوتیں جو ہیں اس سے باوراء ہو جاتی ہیں تو انصاف ختم ہو جاتا ہے, پھر امن کیسے آئے گا جی؟ مولانا صاحب, شام کی بھی آپ نے انٹرنیشنل ایشو چھوڑا ہے, شروع کیا ہے, تو اس سے شام کی جو سچویشن ہے کیا نیا افغانستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا؟ اور یہ کیا مقامی ایشو ہے یا اس کے پیچھے بین الاقوامی قوتیں ہیں؟
वहीं जा रहा हूँ। अभी इस पर कोई हतमी राय देना मुनासिब नहीं है, लेकिन बाहर बड़ी तब्दीली है अरब मुल्कों में, इराक के बाद फिर लीबिया के बाद अभी शाम में, इसको एक बड़ी तब्दीली से ताबीर किया जाएगा। लेकिन यह है कि अब मजीद आगे क्या होता है, चूंकि हमारा तो वहां कोई राब्ता नहीं है कि हम फौरी तौर पर इस पर कोई हतमी राय दे सकें, लेकिन नजर है उसके ऊपर, देखते हैं आगे क्या सूरत हाल होती है। हमारी तमन्ना ये होगी कि वहां एक मुस्तहकम हुकूमत हो और वो भी हमारी मुसलमान भाई हैं, वहां भी अमन व अमान रहे और इस्तेहकाम आए।